السلام علیکم ناظرین، لائیو ود عباس جعفر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً ہر دوسری خبر میں 18ویں ترمیم کا ذکر ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم مئی 2010 میں پاکستان کے آئین کا حصہ بنی تھی اور اب اس کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں اس 18ویں ترمیم نے پاکستان کی ریاست اور عوام کو کیا دیا اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، کیا نقصان ہوئے۔ کیونکہ موجودہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو ترمیم ہے اس کا نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، خصوصاً تعلیم کا شعبہ ہے اور ریونیو کے مسائل ہیں، صوبوں اور وفاق کے درمیان اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، جبکہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں۔ میں مختصراً آپ کو 18ویں ترمیم کے بارے میں بتاؤں۔ 2010 میں جب اس ترمیم پہ کام ہو رہا تھا تو ہم رپورٹنگ کرتے تھے اسمبلی میں کے اجلاسوں میں۔ یہ ترمیم در حقیقت میثاق جمہوریت جو محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں طے پایا تھا اس کے تحت ہوئی تھی، اور جب صدر آصف علی زرداری صاحب جب صدر بنے تھے پاکستان کے تو انہوں نے یہ پارلیمنٹ کو یہ کہا تھا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھا تھا کہ وہ جو 1974 کے آئین میں ترامیم کی گئی ہیں فوجی اعتبار میں ان کا جائزہ لیں۔ مین جو اس کی شکیں ہیں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، جو اس میں ویسے تو تقریباً 102 کے قریب اس میں شکیں ہیں جو ترامیم ہیں وہ کی گئیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں، جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان میں 58(2)B کا خاتمہ کیا گیا۔ اس کے ذریعے 58(2)B وہ شک ہے جس کے ذریعے صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ قومی اسمبلی یا حکومت کو کسی وقت ڈیزالو کر دے، اس کو توڑ دے، اور یہ شک 8ویں آئینی ترمیم میں بھی تھی جو جنرل ضیاء الحق نے شامل کی تھی، اور جنرل مشرف کے جو 17ویں ترمیم تھی اس میں بھی یہ شامل تھی، تو اس کا خاتمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی جنرل مشرف نے لیگل فریم ورک آرڈر یا 17ویں ترمیم جو کی تھی آئین میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو NFC ایوارڈ تھا اس کے ذریعے صوبوں کا حصہ بڑھایا گیا اور تقریباً 57% جو ہے نا وہ صوبوں کو دیا گیا۔ اور جو اہم جو اس میں شکیں ہیں ان میں سپریم کورٹ کے اور الیکشن کمشنر کے جو جج صاحبان اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کی تعمیراتی اختیارات بھی اسمبلی کو دیے گئے۔ مقامی حکومتوں کو اور فری ایجوکیشن کو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ بلا شبہ ڈرافٹ کی حد تک یہ ایک بہت اچھی جو ہے ترمیم تھی، خصوصاً اس میں جو 1973 کے آئین میں وعدے کیے گئے تھے عوام سے اور قوم سے وہ پورے کیے گئے۔ اس میں کنکرنٹ لسٹ تھی وہ بھی اس میں صوبوں کے حوالے کی گئی، اس کا خاتمہ کیا گیا، اور کئی تقریباً 18 منسٹری صوبوں کے حوالے ہوئی۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ان 10 سالوں میں کہ آج جب وہ اس ترمیم کو دوبارہ جائزہ لینے کی اور اس میں ترمیم کرنے کی یا نہ کرنے کی بحث چل رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوا عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو یا پاکستان کو۔ جہاں تک سیاسی جماعتوں کی بات ہے تو ان کو تو بالکل واضح فائدہ ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی جو پوزیشن تھی اس کو سیکیور کیا، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی بھی صدر کسی بھی وقت اسمبلی کو اور حکومت کو تحلیل کر سکتا ہے، ان کو گھر بھیج سکتا ہے منتخب نمائندوں کو، اور اسے ہوا بھی ہے، 4-5 مرتبہ سے زیادہ یہ کام ہو چکا ہے۔ تو اس ترمیم کا خاتمہ کر کے انہوں نے ایک طرح سے اپنی پوزیشن مضبوط کی، صرف مضبوط ہی نہیں کی بلکہ آرٹیکل 6 میں بھی اس کا اضافہ کیا گیا کہ جو بھی شخص پاکستان کے آئین کو معطل کرے گا کسی بھی صورت میں تو یہ ایک ہائی ٹریزن یعنی ایک غداری کے زمرے میں آئے گا، اور جو ہائی ٹریزن کی جو سزا ہے وہ یقینی بات ہے موت ہی ہے، ملک سے غداری ہے، اور اس کو کوئی بھی جو عدالت ہے پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے وہ یہ کہ جنرل ضیاء الحق کا نام بھی پاکستان کے آئین سے وہ نکال دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے تو جمہوری قوتوں کی ہم اس کو فتح قرار دے سکتے ہیں، اور میثاق جمہوریت کے مطابق اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں،
کیونکہ جو دونوں بڑی پارٹیاں تھیں میثاق جمہوریت کی پارٹیاں اور بعد میں دوسری پارٹیاں بھی اس میں شامل تھیں، وہ جو ان کو جو ایک خطرہ تھا فوجی انقلاب سے یا فوجی حکمرانوں سے، اس کے انہوں نے اپنے کہیں تحفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ اس ترمیم میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں جن کی بھی نمائندگی تھی پارلیمنٹ میں، قومی جماعتوں کے علاوہ جو MQM تھی یا بلوچستان کی کانگریس پارٹیاں تھیں، وہ سب شامل تھیں اس میں۔ اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ سیاستدانوں کو تو اس سے تحفظ مل گیا، بلکہ ایک طرح سے میں یہ کہوں گا تحفظ کے ساتھ ساتھ جو ان کی انا تھی اس کی بھی تشکیل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایک فوجی حکمران کا نام نکال دیا آئین سے، جنرل ضیاء الحق صاحب کا، مرحوم کا، اور دوسرے جو جنرل صاحب ہیں مشرف صاحب، وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اسی 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے، اور پاکستان نہیں آ سکتے۔ ان کی غیر موجودگی میں ایک عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی ہے، حالانکہ وہ معطل ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو فوجی انقلاب کا راستہ ہے یا پاکستان کے آئین کو معطل کرنے کا یا اس کو ہیڈ ان ابینس جو ہے ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اس میں اب اس کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ان سیاسی جو رہنما ہیں ان کے فائدے کے علاوہ کیا ریاست پاکستان کو اور عوام کو بھی کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ تو میں آپ کو چند حقائق بتاتا ہوں، اس کا نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں۔ اس ترمیم کے نفاذ کے بعد یا آئین کا حصہ بننے کے بعد بھی ہماری جو حکومتیں ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں، اور دو جو سربراہان حکومت تھے وزیر اعظم صاحبان وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ صرف بلکہ اس پر یہ بہت افسوسناک امر ہے، قابل بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس 18ویں ترمیم کے دفاع میں سوائے لفاظی جنگ کی اور اخباری بیانات کے کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 سال گزر گئے ہیں اس ترمیم کو، اس میں جو عوامی نوعیت کی جو اہم چیزیں تھیں وہ 2 تھیں۔ ایک یہ تھی کہ 16 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو لازمی تعلیم دی جائے گی۔ کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آرٹیکل 40 کے تحت 40A کے تحت لوکل جو باڈیز ہیں یا جو مقامی حکومتیں ہیں وہ تشکیل دی جائیں گی، اور صرف تشکیل نہیں دی جائیں گی بلکہ ان کو اختیارات تفویض کیے جائیں گے، اور ان کو مالی جو ہے وسائل مہیا کیے جائیں گے تاکہ وہ بنیادی سطح پہ یا گراس روٹ لیول پہ عوام کے مسائل حل کریں۔ اس کا اشر ہم نے دیکھ لیا۔ دیکھیں 2010 میں ترمیم پاس ہوئی تو اس کے 5 سال کے بعد بلوچستان میں پہلے الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، اور ان الیکشن کا کیا اثر ہوا؟ 2013 سے وہ الیکشن شروع ہوئے تھے، دسمبر سے 14 میں کمپلیٹ ہوا، اور 1 سال پورے وہ معطل رہے۔ سیاسی پارٹیوں کی آپس کی آپ ناچاکی کہیں یا ایک طرح سے اس کو انڈر ہینڈ کوئی گیم کہیں، تو 1 سال پورے منتخب لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہے انتظار میں، اور پھر انہیں دفاتر جانے دیا گیا، وہ بھی کسی قسم کے ان کو وسائل نہیں مہیا کیے گئے، اور وہ پریشان ہی رہے اس دور میں۔ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخاب منعقد تو ہوئے، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت نہیں ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ یہ الیکشن منعقد کریں۔ تو جو اہم عوام کی جو سے متعلق جو 18ویں ترمیم میں اہم شکیں تھیں وہ آپ نے ان کا اثر دیکھ لیا کہ وہ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جو منسٹریز ڈیوالو ہوئیں، صوبوں کو گئیں، آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج تک کسی منسٹری کے بارے میں ایون قانون سازی نہیں ہو سکی، آپ عملی پیش رفت کو تو چھوڑیں۔ اب 10 سال کے بعد آج صورتحال یہ ہے، حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نظر ثانی کرتے ہیں، تو اپوزیشن کی جماعتیں جو آج کل تقریباً سب کی سب وہی جماعتیں ہیں جو اس ترمیم میں شامل تھیں اس کو کرنے میں، ان کے پاس صرف کچھ بھی نہیں ہے عملی طور پہ، وہ لوگوں کو کچھ نہیں دکھا سکتا کہ ہم نے اس ترمیم کے تحت کیا کیا ہے، سوائے اس کے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا یا کرپشن زیادہ ہوئی۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں ایسے دوں گا کہ صوبوں کو جو حصے ملے زیادہ، تقریباً کوئی 300 ارب روپے سے بھی زیادہ کہ ان کو ملے ریونیوز، لیکن آپ بتائیں کہ کیا ہوا، کسی صوبے کی حالت بدلی کیا کہیں عوام کی حالت بدلی ہے؟ تو بلکہ 18ویں ترمیم کے فوراً بعد جو مسائل ہوئے تھے تو بلوچستان جیسے صوبے جو پہلے اور ڈرافٹنگ کر رہے تھے ان کے پاس سرپلس رقوم آ گئی، لیکن وہ بھی 1-2 سال کے بعد ختم ہو گئی۔
پھر وہی صوبوں کا جو ہے وہ گزارا ہے کہ جی اوور ڈرافٹنگ ہے اور فنڈز کی کمی ہے اور وہ کام نہیں ہو رہے ہیں. اب ان حالات میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم اس بات پہ میں آپ کو ایک اہم بات اور بتاؤں کہ جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی تو ENP کے ایک بزرگ رہنما ہیں حاجی غلام محمد بلور صاحب، وہ باقاعدہ رو پڑے قومی اسمبلی میں کہ آج اللہ نے ہمیں وہ کامیابی عطا کی ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جیلیں کاٹی، اور کوئی 37-38 سال کی جدوجہد کے بعد ہمیں یہ حقوق ملے جن کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے. وہ حقوق تو ان کو مل گئے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ تمام جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو بھی، مسلم لیگ کو بھی، ENP کو بھی، جمعیت علماء اسلام کو بھی، جو بعد دیگر کمیونسٹ پارٹیاں، ان سب کو موقع ملا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں، افاق میں حکومت کریں. لیکن 18ویں ترمیم پہ انہوں نے عوامی مفاد یا ریاست کے مفاد میں کس حد تک عمل کیا، یہ سب آپ کے سامنے ہے. سوائے اپنی انا کی تسکین کے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے. تو مجھے ایک اس میں تبلیغی جماعت کے جو ہیں ہمارے بھائی، ان کا ایک قول یاد آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. تو پاکستان میں بھی سیاستدانوں کو تحفظ ترامیم سے نہیں ملے گا. اس وقت ان کو یہ تحفظ بھی ملے گا اور ان کو جسٹیفیکیشن بھی ملے گی جب وہ پاکستان کے آئین کی ہر شق پر عمل کریں گے اور اس کی روح کے مطابق عمل کریں گے. چاہے کہ جو اپنے مفاد میں ہو، جو ان کی گروہی یا ان کی جماعتی یا ان کی ذاتی مفاد میں ہو، ان شقوں کو آپ ان پر عمل درآمد کریں، اور جو ریاست کے مفاد میں ہیں یا جو عوام کے مفاد میں ہیں ان کی آپ پرواہ نہ کریں، ان کو نظر انداز کر دیں. تو پھر یہی ہوگا. اور یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دورہ کشتی ہم جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں جو لڑی جا رہی ہے. لیکن 18ویں ترمیم اگر اس پہ میں کوئی ترمیم ہو بھی تو عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نہ ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ آئین نے پاکستان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں کیا جاتا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اس سے یہ گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری تازہ ویڈیوز پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.